اردو دیکھیں گے, تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, تمہیں اختیار ہے, جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ. اس کا کھیتی میں جاؤ میں تھوڑا حوالہ دیتا چلوں, اس کا مطلب ہے جیسے تمہاری مرضی ہے اس کو سیکس کرو. ایکچولی ساحل بھائی, اس کی ایک حدیث بھی ہے ایکچولی, جس کے اندر یہ ویری فنی, اٹس ویری فنی دیٹ اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو ورس ہے یہ نازل کیوں ہوئی تھی. تو آئی تھنک اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ پیچھے سے, آئی تھنک اس ڈوگی اسٹائل اور سم تھنگ لائک دیٹ, آپ ویسے کرتے ہو تب یہ ورس یہ وہی نازل ہوئی تھی. اگر آپ ڈھونڈ سکیں صحیح بخاری سے, کیونکہ مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے, اس آیا کی جو ہے وہ حدیث ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ آپ پیچھے سے جب اپنی وائف کے ساتھ یا اپنی لونڈی کے ساتھ کرتے ہو تو اس کی کچھ چیزیں اگر آپ ڈھونڈ سکے تو, مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے, سوری. جی exactly, when a man has intercourse with his wife through the vagina but being on her back, the child will have a squint. So the verse came down, your wives are your tail, go and then unto your tail. I mean, like, this is so crazy. اگر آپ اس کو اردو ٹرانسلیشن کر سکیں تو لوگوں کو تھوڑا سمجھائیں کہ یہ کیا چیز ہے. اس کا اردو ہے امت, the child will have squint. squint کس کو بولتے ہیں؟ بینگا. I think بینگا ہوتا ہے. اچھا پیچھے سے ڈالو گے, ہاں پیچھے سے اگر ڈوگی اسٹائل میں کرو گے تو بچہ بینگا پیدا ہوگا. اور oh my god, کیا سائنس ہے یار. I mean, خدا کی قدرت ہے یار, کیا بات ہے, کیا سائنس ہے ہمارے حدیث اور قرآن کے اندر. خدا کیا بول رہا ہے, مطلب آپ اس کی اردو دکھائیں نا کہ لوگوں کو تھوڑا سمجھ میں آئے گی یہ کیا بات, کیا محمد کیا کہہ رہا ہے. ساحل بھائی آپ کھولیے 1435A, میرے اس میں اردو نہیں آ رہی آج. میرے کو اس میں میرے مسلم کے ایپ پہ میں سرچ کرتا ہوں حدیث کو, اس کا انگلش دیکھنے دو. بھائی وجائنا بٹ بینگ آن اے بیک. ایک منٹ رکو, اسلام کے اندر بھی کاما سوترا ہے. ایگزیکٹلی دیکھیں نا, کون بولتا ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ کاما سوترا نہیں ہے. کیا بات ہے. ادھر یہ چلن تھا, مطلب کہ یہودیوں کے اندر یہ بات عام تھی کہ اگر پیچھے سے کرو گے تو بچہ بینگا پیدا ہوگا. اس کے لیے رسول اللہ سے اس نے عمر نے پوچھا تھا کہ میں غلطی سے میری وائف کو کل پیچھے سے کر دیا, تو تب رسول اللہ نے یہ آیت نازل کروائی تھی اللہ میاں سے. کیا بات ہے, دیکھیں نا, یہی تو سو فنی, ایکچولی سو فنی. پورا اسلام مذہب جو ہے نا وہ ایک لافنگ اسٹاک ہے اگر آپ اس کو اینالائز کیجیے تو. قتیبہ بن سعید, ابو بکر بن اچھا حضرت جابر سے روایت ہے کہ یہودی نے کہا جب آدمی اپنی عورت کے پیچھے سے اس کے اگلے مقام میں وطی کرے تو بچہ بہنگا پیدا ہوگا. تو آیت مبارک نہیں یہاں پہ, مطلب اچھا ادھر ایکچولی دیکھا جائے گا تو رسول اللہ کا دماغ چلا ہے, یعنی یہ یہودیوں میں ایسی ماننا تھا ان کا. تو اس نے کاپی کیا نا, قرآن میں بھی تو یہی بات ہے نا, مطلب افرم کیا اس بات کو کہ یہودی صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں جیسی تمہاری مرضی, نہیں کیا یہ ان کے وہاں پہ. ہاں ان کے وہاں پہ جو یہودی تھے ان کو ایسا لگتا تھا کہ آپ ڈوگی شاٹ لگاؤ گے تو بچہ بنگا پیدا ہوگا. تو اتنا رسول اللہ کو علم تھا, اتنا سائنس کی نالج تھی کہ بھائی ڈوگی شاٹ لگاؤ, مشنری لگاؤ, اوپر سے لگاؤ, سائڈ سے لگاؤ, ٹیڑھا کر کے لگاؤ, کھڑے ہو کے لگاؤ, تو بچہ جو ہے وہ نارمل ہی ہوگا. تو اللہ نے آیت ڈال دی کہ بھائی کیسے بھی لگاؤ, تم سب طریقے سے لگاؤ, نارمل ہی ہوگا بچہ. تو یہاں پہ ایکچولی دیکھا جائے گا تو رسول اللہ صحیح تھے اپنی بات میں. اچھا چلو, یہ ایک خدا اللہ کی جو ہے میریکل ہو گیا. اچھا تو یہ ابھی بھی پوائنٹ ابھی بھی ویلڈ ہے کہ آپ لوگوں کی جو بیویاں ہیں وہ آپ کی کھیتیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو جیسے کرنا ہے کرو, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. الٹا کرو, اوپر کرو, نیچے کرو, ٹانگ کے کرو, کچھ بھی کرنا ہے کرو. مطلب کوئی عورت کا تھوڑی, عورت نہیں بول سکتی کہ بھائی میں کنسنٹ نہیں کر سکتی, مجھے آج نہیں کرنا کچھ بھی, کوئی بھی اس کی جگہ نہیں ہے اسلام کے اندر. ہاں نہیں, بیسک پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کو یعنی عورت کو جو کھیتی کا لفظ استعمال کر رہے ہو, اٹس ایکچولی یو آر ڈیگریڈنگ. یو آر ڈیگریڈنگ. اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کوئی بھی پوزیشن پہ کر سکتے ہو, تو آپ کو اچھے سے بات رکھنا چاہیے تھا. وہاں پہ ان کو کھیتی کہہ دینا, دس از رانگ. یہ اچھا آپ نے, اچھا ایک مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اللہ جو ہے وہ نان بلیورز کو بھی تو کیٹل کہتے ہیں, مطلب بھیڑ بکریاں کہتے ہیں نا نان بلیورز. ڈنگر مطلب کوئی مورل, مطلب ہم اکارڈنگ ٹو اللہ وی ہیومنس آر دا بیسٹ کریشن.
خدا اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ تو بھائی پتہ نہیں کیا ہو, اور اپنی کریشن کو کہتا ہے کہ بھیڑ بکریاں ہیں جو مجھ پہ یقین نہیں رکھتے. مطلب کیا بات ہے. ایڈم یار حدید کا عربک گوگل ٹرانسلیٹ میں تو لے کر جانا. ایڈم سیکرز بھائی یو آر آلسو مائی ہیرو. کبھی موقع ملا تو آپ سے بھی بات ہوگی. ابھی ہو جائے گی. ایڈم جو ہے وہ موقع ملتے ساتھ ہی جوائن کر لے گا. اچھا. ہاں ٹینشن کی بس بات بھائی نہیں. یہی پونگیاں ہیں ہمارے اسلام مذہب کی, اور کیا بتائیں بھائی. اور اب پھر بولتے ہیں کہ بھائی ابھی آپ کو ایک ساحل بھائی آپ کو پتہ ہے تونیزیا جو ہے ایک کنٹری ہے, میرا دوست جی بھی ہے تونیزین ہے, وہاں پہ عربک بولی جاتی ہے. دے آر عربک اسپیکنگ مسلم کنٹری, بٹ ابھی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ایتھسٹ بنتے جا رہے ہیں وہاں پہ, اور اسلام مطلب جاتا جا رہا ہے. مطلب میرے دوست ہیں تونیزین, یہاں کچھ چائنا میں بھی تھے, تو دے آر آل ایتھسٹ, سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ میں یقین نہیں رکھتے. اور ایکچولی اٹس سو امیزنگ دیٹ دا عرب کنٹریز, عرب کنٹری جو عربک اسپیکنگ ہے وہ اسلام چھوڑتی جا رہی ہے. اور اسلام کہاں پہ پھیل رہا ہے ابھی فی الحال کے لیے, جہاں پہ مطلب یورپ کے اندر, جہاں پہ جو یہ اسلامک مشنریز جو ہے ہمارے جاتے ہیں اور پٹیاں پڑھاتے ہیں لوگوں کو. بھائی تم لوگوں کو تو عربک آتی نہیں ہے, تمہیں کیا پتا, جو بھی اپنی ٹرانسلیشن میں ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں. تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, Arabs are leaving Islam and non-Arabs are becoming Muslims. یو بھائی لوگوں, یہ ایڈم حادثہ بھائی, ہوا. میں یہاں حدیث سرچ کر رہا تھا اور ہمارے امام مرتد جو ہے اچانک سے انٹری مارے. آپ کا استقبال ہے امام مرتد یار صاحب. میں تھینک یو سو ویری مچ. میں یہ حدیث لے کے آیا کیونکہ یہ حدیث میں کئی دفعہ دکھا چکا ہوں, اور اس کے اوپر میں نے پچھوارے کے ذریعے سیکس کرنے کے اوپر بڑا کچھ دکھایا ہوا ہے. حدیث نہیں کہتی کہ پچھوارے سے جا کے ورجائنا سے سیکس کرو. حدیث کے اندر صرف دبر کا لفظ ہے. دبر کہتے ہیں پچھوارے کے پیچھے کے سوراخ کو. ایگزیکٹلی حدیث یہ کہہ رہی ہے. دیکھیں حدیث سن لیں پہلے, عربی میں کاپی پیسٹ کیا میں نے کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ دکھایا ہوا ہے, اس لیے مجھے حدیث یاد تھی. دیکھیں اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها دبر أحولا. ٹھیک ہے, اب ہندی ٹرانسلیشن سنیں. یہودیوں کا کہنا ہے کہ یدی کوئی پروش اپنی پتنی کے ساتھ اس کی گدا کے مادھیم سے سمبھوگ کرتا ہے. اور ایک بار لگا بھائی, سمبھوگ کرتا ہے. یہ گدا کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن چلیں دوبارہ سن لیں. یہودیوں کا کہنا ہے کہ یدی کوئی پروش اپنی پتنی کے ساتھ اس کی گدا کے مادھیم سے سمبھوگ کرتا ہے, بچہ ترچھی نظر والا ہوتا ہے. ناؤ یہ ایک ایسی بکواس ہے جس کی انتہا کوئی نہیں, کیونکہ یہودیوں کا پاس جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے نا وہ ہے تالمود. تالمود میں کسی بھی جگہ یہ چیز نہیں لکھی ہوئی. اس کو اتنا سرچ کیا تھا میں نے کہ کس طریقے سے ملے کچھ تو اس قسم کا ملے. نتھنگ, نیور, یو ول ناٹ ایون فائنڈ اٹ. یہ ان کی ایکسپلسٹ بک ہے جس میں وہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ, پچھوارے کے سوراخ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے کبھی؟ اصل مدعا یہ ہے. دیکھیں نا ایڈم بھائی دیکھیں نا, محمد کا ویوز جو محمد نے جوڈائزم جو یہودی مذہب تھا اور کرسچینٹی جو نصارہ جسے کہتے ہیں, وہ تو کوئی بھی کرسچن سے آپ پوچھ لیں, کوئی بھی جوز سے پوچھ لیں, مطلب ان کے اپنا ہی بلیف سسٹم ہے. مطلب ان کے حساب سے جوڈائزم کے اندر جو چیزیں ہیں, جیسے آئی تھنک کون سا نبی کا نام لیا سب کچھ گیا ان کا اپنا ہی ہے, عزیر, کہہ لیں آپ, سب کچھ ان کا اپنا ہی ہے. عزیر از ابن اللہ اینڈ آل دیٹ. وہی نا, کسی یہودی سے پوچھ لیتے یار, مطلب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے عزیر خدا کا بیٹا ہے. آئی مین واٹ, نہیں عزیر ان سے پوچھیں عزیر کون ہے, وہ کہیں گے ہے ہی عزیر کون. لائک ان کو عزیر کا ہی نہیں پتا عزیر کیسے کہتے ہیں. They don't even know عزیر نہیں کرتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہی مطلب ان کو اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا محمد نے جو ہے وہ ڈال دی چیزیں, اور یہاں پہ بول دیا یہودیوں نے کہا کہ یہودیوں کا. کوئی بھی یہودی ایسی بات نہیں. اور جیسے ایڈم بھائی نے کہا کہ آپ یہودیوں سے پوچھے بھائی یہ کیا سچ ہے, تو بولے گا بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو محمد نے اپنی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ. تو اچھا میں نے نا اس کے اوپر ایک زمانے میں ایک کیا تھا, لیکن اس کے اندر میں چونکہ چند ایک ویڈیوز دکھاتی تھی تو مجھے اس کو بلاک کرنا پڑا تھا, اس ویڈیو کو پرائیویٹ کرنا پڑ گیا تھا, کیونکہ ہمارے اوپر مسئلے بہت چل پڑے تھے اسٹرائکیں دینے کے لیے. تو میں نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا. اس آیت میں ارلی زمانے میں اس کو پیور پچھواڑے کے سوراخ کی آیت مانا جاتا تھا.
کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک بڑی مزیدار چیز ہے. ان الف زبر نون شدہ جہاں سے, from wherever. So جہاں سے means whichever hole. جہاں سے. Do you understand what I'm saying? یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے, اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیٹر آن رائٹرز نے جو ہے نا اس کو بنایا ایک پری ڈومیننٹ, اس کی انٹرپریٹیشن شروع ہوئی کہ یہ صرف فرنٹ پیسج سے کرنے کے لیے ہے ڈاگی سٹائل میں, ادروائز یہ پیچھے والے ہول سے کرنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر ان ریئلٹی اس کے اوپر اتنی زیادہ فتواز ہیں کہ یار یہ آیت جو ہے یہ دوبر سے کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی, اور شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ کچھ ہمارے پٹھان بھائی جو ہے وہ دونوں کام کرتے ہیں. پٹھان بھائی اگر کرتے ہیں دونوں کام تو صحیح کرتے ہیں نا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. آپ اس بات کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ بیکاز it is written as, ایون جو آپ کی ارلی تفسیر ہیں وہ اس چیز کو الاؤ کرتی ہیں کہ یہ باٹم سے, اب میں کیا کروں یار, گندے لفظ ہیں, بچے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ پچھوارے سے کرنے کے لیے ہے. It is exactly what it is. آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ دکھائے گا ایک بندے سے پوچھا کسی نے, ایک صحابی سے پوچھا کسی نے کہ جناب ہم اپنے پچھوارے سے کر لیں. اس نے کہا میں تو ابھی کر کے آیا ہوں بھائی, کرو. میں تو ابھی کر کے آیا ہوں. کیا بات ہے یار. اس نے کہا بھائی میں ابھی کے ابھی کر کے آیا ہوں, کرو. تو مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیے رسول اللہ نے بولا once more. رسول اللہ کی بات تو نہ کریں بھائی, وہ تو ایک دن کے اندر سب کو جو ہے مطلب یار, مطلب ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہم سے یہاں ایک نہیں سنبھلی جاتی ہے. رسول اللہ جو تھے وہ ہمارے میریکل ہی جو ہے 13 بیویوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ, مطلب کیا بات ہے. ہی واز میریکلس. اگر ہمیں تو بات نہیں ماننی پڑے گی ایکس مسلمس کے اس کے اوپر, ہی واز اے میریکلس گائے. کیا مطلب محمد صاحب کا جو ہے وہ کیا شان تھی. مطلب آئی تھنک اس سے حدیث آلسو جس میں کہا گیا کہ رسول اللہ کے پاس جو ہے وہ آئی تھنک 10 پتہ نہیں 100 مردوں کی شکتی تھی. پتہ نہیں 30 مردوں کی 30 مردوں کی شکتی تھی. کیا بات ہے. مطلب رسول اللہ پتہ گھوڑا تھا, پتہ نہیں کیا تھا, مطلب مجھے نہیں پتا یار, پر he was very strong. I would say that. یہاں چائنیز کو جو ہے نا یار, اچھا ایک جوک مجھے یاد آ رہا ہے. یہاں چائنیز جو ہے وہ اس بات کو لے کے تھوڑا بڑا وہ ہوتے ہیں کہ یار وہ ہم فورنر سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں کہ ہمارا جو ہے وہ یہ چیز مطلب سیکسولیٹی جو ہے وہ زیادہ انکریز ہو. تو میں نے چائنیز کو بولا کہ بھائی یہ ہم سے مت پوچھو, یہ تم محمد صاحب سے پوچھو, اسلام کے نبی سے پوچھو. ہی واز ایکسپرٹ آن دس. دین یو نو لائک یہ میں ابھی نکل جاؤں گا. آپ بڑی اچھی گپ شپ چل رہی ہے اور میں آتا ہوں تو پھر انٹرپٹ کرتا ہوں بہت زیادہ, اس وجہ سے میں نکل جاؤں گا تھوڑی دیر میں. نسائی نے بولا ہے یزید بن رومان کے طریق سے عبداللہ بن عمر کی روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مرد اپنی عورت کی دوبر میں جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے. نو ڈفرنس whether you do it from the back wall or whatever. بہقی نے سنن میں محمد بن علی سے روایت کیا ہے کہ محمد بن کعب کربی کزنی کے پاس ایک آدمی آیا تھا, عورت کی دوبر میں جمع کرنے کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے فرمایا یہ شیخ ہیں, قریش میں سے ان سے سوال کیا جائے. عبداللہ بن علی بن صاحب سے, تو انہوں نے فرمایا یہ غلیظ اور گندا فعل ہے, گندا لگا ہے, پوٹی والا ہے, اگرچہ حلال ہے. بالکل حلال, قرآن کی آیت کے مطابق حلال ہے, گندا ہے, پوٹی والا ہے, لیکن حلال ہے. اچھا تو آدم بھائی ایک سوال یہ, تو پھر یہ اگر یہ حلال ہے تو یہ جو ہمارے ملا صاحب ہیں اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ لیٹر آن پری ڈومیننٹ ویو یہ بنایا گیا کہ حرام ہے. لیٹر آن پری ڈومیننٹ ویو بنایا گیا, ارلی ویو میں حرام نہیں تھا. اب یہ دیکھیں ایک اور دیتے ہیں, ابن جریر سے لے لیتے ہیں. زید بن سالم, محمد بن منکر عورتوں سے ان کے دوبر میں جمع کرنے سے منع کرتے تھے, لیکن زید نے کیا فرمایا؟ زید نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں, انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے. He used to do that. ایک سے عورت سے دوبر میں وتی سے متعلق پوچھا گیا,
کہ یار پچھواڑے کے سوراخ میں کر لیں. انہوں نے جواب دیا میں گزشتہ رات اپنی باندی کی دوبر میں وتی کا ارادہ کیا تو اس نے منع کر دیا, میں نے تیل کی مدد حاصل کر لی. کیا بات ہے یار, او مائی گڈنس. اچھا آگے پڑھ لیتے ہیں. تیل کا بھی استعمال کرتے مطلب تھے. تیل لگا کے جو ہے وہ کام کیا, تیل لگا کے ہائی یا ٹھیک ہے. تو مطلب اور یہ جو ہے تیل بھی حلال ہے. ہاں الخطیب نے مالک سے وغیرہ سے روایت کی ہے کہ ان کی باندیوں کے دوبر میں جمع کرنے کے بارے میں پوچھا. انہوں نے فرمایا اس کے دوبر میں جمع کرنے کی وجہ سے ابھی میں نے غسل کیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس کے دوبر میں ڈنگ ڈونگ مار کے آیا ہوں اور اب میں نے غسل کر لیا. تو حرام ہے. کتنے ریفرنس چاہیے. ابن جریر نے کتاب النکاح کے اندر بھی لکھا ہے, مالک سے بھی روایت کیا, یہ عمل مباح ہے. اچھا, جو عورتوں کی دوبر میں وتی کے حلال ہونے میں شک کرتا ہے انہوں نے آیت پڑھ دی یہی والی. یہ تحاوی نے لکھا ہے عذاب بن الفراج میں عبد القاسم سے. اچھا, مکاتب الشافی میں لکھا ہوا ہے, خطیب نے بھی لکھا ہوا ہے, روایت کیا ہے. انہوں نے فرمایا نبی کے حلال ہونے اس کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث مروا نہیں, اور قیاس یہ ہے کہ حلال ہے. چلو انہوں نے قیاس دے دیا اسی آیت کے تھرو. امام شافی وغیرہ 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 دلیل پکڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی کرتے ہیں دلیل. پھر امام شافی نے کہا آپ کس طرح دلیل پکڑتے ہیں جس کو آپ نہیں کہتے. حاکم نے کہا شاید امام شافی کا پہلا قول ہو جو فرمایا کر, دوسرے قول میں دوبر میں وتی سریدنا, دوسرے قول میں سیکنڈری سٹیٹمنٹ میں حرام ہے, فرسٹ سٹیٹمنٹ میں حرام نہیں ہے, سیکنڈری سٹیٹمنٹ میں حرام ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ اگر آپ ارلی اسکالرس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایک ریفرنس ہے, جو ایک سٹیٹمنٹ ہے جو بعد میں بنائی گئی. تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ آیت اس لیے آئی ہے کہ پچھوارے سے فرنٹ پیسج میں, اور اس کے لیے آپ نے جو مسلم کی حدیث دی ہے اس میں پچھوارے والی سائڈ ہی لکھی ہوئی ہے, اس میں یہ نہیں لکھا ہوا پچھوارے سے فرنٹ والے پیسج میں, یہ نہیں لکھا ہوا. یہ انگریزی کے ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے, اردو کے ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کرتے ہیں لوگ. ہاں ایڈم بھائی یہی تو مسئلہ ہے کہ بھائی یہ ہر چیز جو ہے نا ابھی متع کو بھی یہ ایسے ہی لے کے جاتے ہیں کہ بھائی وہ حلال تھی لیکن ابھی حرام ہے. مطلب جو چیز ان کو ابھی سوسائٹی کے اندر اچھی نہیں لگتی اس کو حرام کر دیتے ہیں. اور شیعہ اگر کرتے ہیں نا, اگر ہمارے پاس ایکس مسلم علی آئے ہوں گے نا تو وہ بتائیں گے کہ شیعہ اسلام کے اندر چونکہ وہ بخاری وغیرہ کو یہ کتب الستہ کو نہیں مانتے, وہ لوگ دوبر میں سیکس کو حرام نہیں مانتے اور وہ متع کو بھی حرام نہیں مانتے. شیعہ کے اندر پچھواڑے سے سیکس کرنے اور متع دونوں چیزیں حرام نہیں ہیں. ایکس مسلم علی آئے گا اس سے پوچھ لینا. اسی لیے تو شیعہ کو صحیح سچا بولتے ہیں, کم سے کم سچ تو بولتے ہیں. سر وہ کتب الستہ کو مانتے نہیں نا, وہ کہتے ہیں دفع کرو. ان کے پاس جو دوسری کتابیں ہیں ان کی سب سے جو امپورٹنٹ کتاب چلتی ہے وہ چلتی ہے نہج البلاغہ, اور حدیثوں کی جو کتاب چلتی ہے وہ چلتی ہے الکافی. تو نہج البلاغہ میں علی کے خطبات ہیں, خطبے جو انہوں نے دیے مسجد کے اندر ممبر پہ, اور جو ریفرنسز ہیں باقی ائمہ کرام کے ان کے وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں الکافی کے اندر, اینڈ دے الاؤ دیٹ. یہ لو کنفرم کرنے کے لیے لو علی شاہ آ گیا. ہاں بھائی جی ایڈم بھائی کیا حال چال ہے, آپ نے نام لیا ہم حاضر, ورنہ ہم تو نیچے میں خوش تھے کہتا بوتل کے جن آپ. تو یار وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیعوں میں میجورٹی آف دا شیعہ کے اندر بیوی کے ساتھ دوبر میں سیکس کرنا حلال ہے. بالکل حلال ہے, دوبر میں, منہ میں, بغل میں, کان میں, ناک میں, کہیں بھی. باقی چیزوں کو چھوڑ دیں فی الحال, صرف دوبر تک ہی رہ لے بھائی. ہر طرح حلال ہے. اور سنیوں کے یہاں بلو جاب جو ہے وہ حرام ہے, شیعوں کے یہاں بلو جاب حرام نہیں. سب کے نہیں, اٹ ڈیپینڈز. ہاں لیکن شیعوں میں ایکسپلیسٹلی ہے کہ کوئی حرام نہیں ہے, آپ کی بیوی ہے اس کے منہ میں بھی دے سکتے ہو, اٹس اوکے. تو یہ کیونکہ وہ آیت جو سورہ بقرہ کی 223 آیت ہے وہی بتا رہی ہے نا کہ ان جہاں سے چاہو جس طرح چاہو نہیں, جہاں سے چاہو, wherever you feel like. So it involves the mouth, it involves the back hole, the front hole, whatever hole you can find, just give it. Right? So give a try. Yeah, enjoy. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, وہ بھی منع کر دے گی, آپ بھی تیل کا استعمال کر لینا, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو ایٹ لیسٹ شیعہ جو ہے وہ سچے تو ہیں بھائی, ماننی ہے تو آیت پوری مانو نا. اگر نبی نے متع کیا تو عمر فاروق کون ہوتا ہے متع پہ پابندی لگانے والا؟ چودھری لگا ہوا ہے وہ. یہ بات برو, عمر کون ہوتا ہے یا ایکس وائی زیڈ کون ہوتا ہے یار؟ جب قرآن کے اندر جو ہے وہ
صحیح کی گئی ہے تو حدیث comes after that, right? اگر ابو بکر کی